اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض سکینہ آفیشیل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین سامعین، آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور عبرت خیز ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق شامل ہے۔ اللہ کرے کہ آج یہ قرآنی واقعہ سن کر اس سے جو سبق ملے، اس سے دل کی گہرائیوں میں گھر مل جائے اور عمل کی توفیق مل جائے۔ لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول I request to you all subscribe my channel and share this video as صدقہ جاریہ۔ Thank you۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمانی دسترخوان۔ جی ہاں، آج ہم آسمانی دسترخوان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا۔ ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے، جو ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ توحید کا کام کیا۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ بے شک سورہ مائدہ کی آیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا موجود نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانوں کو ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وآنت خیر الرازقین۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: عیسیٰ
عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ واقعہ مذکورہ سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں معزز ناظرین، جن میں سے یہ دو سبق تو بہت ہی واضح اور اہم ہیں۔ نمبر ایک، حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر، بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ علم۔ نمبر دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا، وہ آیت میں تھا نا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اے اللہ ہم پر ایسا دسترخوان آسمان سے نازل فرما جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو، اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو جہاں، رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان عظیم کے ظہور کی رات اور دن ہے۔ لہٰذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد النبی کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا، یہی سب کی عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں۔ خوب اس دن خوشی منائیے اور کثرت سے میلاد شریف کی محفلیں منعقد کریں اور جھوم کر خوب صلاۃ و سلام پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق آموز واقعے سے جو سبق ملا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام، اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کہے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔